السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آ گئی ہوں اذلان عشق کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، روزے بالکل ٹھیک گزر رہے ہوں گے آپ سب کے۔ تو جناب رسپانس جو ہے وہ نہیں آ رہا ویڈیوز کے اوپر، پچھلی 2 قسطیں دیکھ چکی ہوں اور رسپانس نہیں ہے، نہ ہی کامنٹس آ رہے ہیں اور نہ ہی لائکس آ رہے ہیں۔ صاف ستھری ایپیسوڈ لکھی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے رسپانس صاف ستھری ایپیسوڈ کا۔ اور جب ایکسٹرا چیزیں لکھو یا پھر رومانٹک ایپیسوڈ دو تو پھر چینل پہ مسئلے ہو جاتے ہیں، ویڈیو پہ مسئلے ہو جاتے ہیں، تو وہ سب بھی نہیں دے سکتے کیونکہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اسٹرائکس آ جاتی ہیں، چینل جو ہے نا وہ ختم ہونے کی کاغار پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سینیریوز ہوتے ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں وہ کافی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قسط دیں، ویسی ہی دیں، یہی کریں، اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی رائٹر جو ہے نا وہ مجبوری میں ہی کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے اور کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے، تو ہوپس ہو کہ ریڈرز کو سمجھ آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں رائٹر کو اور باتوں کو بھی اور چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ چلیے جی، بہرحال بنا ٹائم ویسٹ کیے ناول کی قسط کو شروع کرتے ہیں۔ اذلان عشق کی قسط ہے ایپیسوڈ نمبر 22۔ الحمدللہ میں آج بھی جوان ہوں، شمس نے کال پر اس حسینہ کو جواب دیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دل خفا سا ہوا، دل بجھ سا گیا۔ وہ ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس طرح کا جواب اسے ملا تھا۔ میری بلا سے، کشش نے منہ بناتے جواب دیا۔ کائنڈلی کین یو پلیز گیو مائی بردر's فون ٹو ہم؟ انگریزی نہیں سمجھ آتی مجھے، ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اردو ہی بولو، شمس نے اب کے جواب دے دیا۔ اوہ ہاں، ایکچولی یو رائٹ، آئی فارگاٹ دیٹ یو آر این ان ایجوکیٹڈ پرسن۔ کشش نے ایک مرتبہ پھر تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شمس نے پڑھائی مشکل کی تھی، میٹرک کی او لیولز میں اس نے پڑھائی کی تھی، اسے اتنا سب تو سمجھ آتا تھا جو کشش بول رہی تھی۔ ہاں بس وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا، وہ دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ ہی ساتھ دینا چاہتا تھا کشش کا، بنا مطلب کہ اسے جواب نہیں دیتا تھا اور زیادہ تر تو اسے بچی سمجھ کر معاف کر دیتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ بڑی ہو جائے گی، سیکھ جائے گی۔ لیکن کشش کا دماغ تو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے گھٹنوں میں جا رہا تھا۔ شمس نے کشش کی انگریزی سنتے سر جھٹکا تھا اور بولا، تمہارے بھائی کو گولی لگی ہے۔ یہ بات تھی یا ایک پہاڑ جو ٹوٹ کر گرا تھا کشش کے سر پر؟ کیا کیا؟ کشش کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی گولی؟ کون سی گولی؟ کشش ابھی سوال ہی کر رہی تھی جب فرحان بھی اپنی بہن کے سر پر آ پہنچا تھا۔ کیا ہوا کشش؟ فرحان نے فکرمندی سے پوچھا اور سوال کیا۔ کشش سنبھالیں خود کو۔ شمس اب پھر اپنی پرانی ٹون میں واپس آتے، اسے عزت سے پکارتے، تم سے آپ تک کا دائرہ پار کرتے، اب نرمی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ فرحان نے کشش سے فون چھین لیا تھا۔ ہیلو ہیلو۔ ہاں فرحان، شمس نے جواب دیا۔ شمس بھائی، اذلان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اور یہ کشش کس گولی کی بات کر رہی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ فرحان نے ایک ساتھ ہی 2 سے 3 سوال کر ڈالے تھے۔ فرحان، سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جاؤ تم، اور کشش کو بھی سنبھالو، اب اذلان خطرے سے باہر ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ شمس نے اپنے تئیں تسلی دی تھی۔ اب ایک ایک کرتے ساری باتیں فرحان کو کال پر گوش گزار کرنے لگا۔ ساری باتیں بتانے کے بعد فرحان سے کہا، ریلیکس رہو، اب سب ٹھیک ہے۔
شمس بھائی، بس ہمارا لاسٹ ایگزام ہونا ہے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ آپ پلیز بھائی کے ہوش میں آ جانے کے بعد ہماری بات کروائیے گا، پلیز پلیز شمس بھائی، فرحان نے منت کی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کروا دوں گا، فکر مت کرو، شمس نے تسلی دے دی تھی فرحان کو۔ فرحان نے اب کے فون کو کشش کو پکڑا دیا۔ کشش نے فون پکڑتے اب شمس کا نمبر واٹس ایپ پر کھول لیا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ سنیں؟ کشش نے جب ٹائپ کیا تو خود بخود اس کے منہ سے اور اس کے ہاتھوں سے سنیں ہی نکلا تھا اور لکھا گیا تھا۔ سنیں، کتنا خوبصورت لفظ تھا، یا پھر خوبصورت صرف شمس کو لگتا تھا۔ وہ واٹس ایپ کا میسج کھولے اب بات کر رہا تھا۔ کشش نے شمس کا موبائل نمبر 9ویں جماعت سے ڈرائیور کے نام سے سیو کر کے رکھا ہوا تھا، جبکہ شمس نے کشش کا نام کشمش سے سیو کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک تو اسے ڈرائی فروٹ بہت پسند تھے، دوسرا یہ کہ اسے کشش کشمش کی طرح میٹھی اور سویٹ سی لگتی تھی۔ وہ سنے ہی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اب تک جواب بھی نہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس واٹس ایپ کھولے خالی نظروں سے کشش کا میسج سنے دیکھ رہا تھا۔ کشش نے جواب نہ پا کر لکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ شمس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ آج 4 سال کے بعد جا کے یہ پہلا میسج تھا جو کشش نے اسے کیا تھا، اور وہ بھی سنے۔ میرے بھائی کے ساتھ کیا وہ لڑکی بھی موجود ہے یا اسے چھوڑ دیا بھائی نے؟ کشش نے میسج بھیج دیا تھا اور اب جواب کی منتظر تھی۔ شمس نے اس کا میسج کم سے کم بھی 10 مرتبہ پڑھا تھا۔ بھابھی موجود ہیں، شمس نے مختصر سا جواب ٹائپ کر کے دے دیا تھا۔ اب دوائیاں لیے اندر کلینک میں چلا گیا۔ وہاں جاتے دوائی کے شاپر کو زویا کو پکڑا دیا۔ یہ لیں۔ ایک نظر اذلان شاہ کو دیکھا جو ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ زویا اذلان شاہ کے بیڈ پر ہی ٹک کر بیٹھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ محویت سے اذلان شاہ کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں شمس کے آنے کے بعد کمال مہارت سے چھپانے میں مشغول ہو چکی تھی، اور آنکھیں ڈبڈبائے بند کھول کر رہی تھی تاکہ شمس اس کے آنسو نہ دیکھ پائے۔ زویا نے دوائیاں پکڑتے اپ سائڈ ڈرا کے اوپر رکھتے شمس کی جانب دیکھتے پوچھا، شمس بھائی، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ کب تک ہوش آئے گا؟ زویا نے فکرمندی سے شمس سے سوال کیا۔ آ جائے گا 1-2 گھنٹے تک، شمس نے مسکرا کر تسلی دی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، جانتا تھا کشش کے میسج آ رہے ہیں، وہی ہو سکتی ہے۔ شمس اب زویا کو جواب دیتے پھر سے ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک شمس کالز پر مصروف رہا۔ وہ کشش کے میسج نہیں دیکھ پایا تھا۔ آج جو سارا رائتہ پھیلا تھا اسے وہ سارا رائتہ کلیئر بھی کرنا تھا، صاف بھی کرنا تھا، یہاں تک کہ اوپر رپورٹنگ بھی کرنی تھی تاکہ ہائر اتھارٹیز کو علم ہو سکے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پی کے اور محمود کو پکڑنے کی غرض سے وہ مسلسل بزی رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ شمس بے انتہا بزی رہا تھا، جبکہ اس کا موبائل وقفے وقفے سے بجا ہی تھا۔ کال بھی آئی تھی، اس نے کاٹ دی تھی۔ جب دوسری مرتبہ آئی تو یہ کہہ کر کاٹ دی، میڈم بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے کال کاٹ دی تھی بنا سنے کہ آخر کشش کہنا بھی کیا چاہتی تھی۔ تقریباً 9 بجے کے قریب شمس نے اپنے بندے بھجواتے زویا کے لیے پیزا منگوا لیا تھا۔ اس دن شان کے ساتھ زویا کے لیے پیزا لاتے اسے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ زویا کو پیزا کافی پسند ہے، اس لیے وہ پیزا ہی منگوا چکا تھا تاکہ زویا بھی کچھ کھا پی لے۔ وہ بھی دن سے یہاں بھوکی ہی تھی اور رات ہو چکی تھی۔
اس لیے اس نے خیال رکھا تھا۔ کمرے میں لے کر پہنچا تو زویا جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ اس نے اذلان شاہ کو، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اذلان شاہ ہوش میں آ چکا تھا۔ کب آیا تھا وہ تو نہیں پتا، لیکن وہ بھی زویا کی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا اور شمس کو اب لبوں پر انگلی رکھتے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کی موٹیویشن سے ہی لکھتی ہوں، لکھنے پر مجبور ہوتی ہوں، اس لیے موٹیویٹ کیا کریں، اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، تاکہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے لیے اذلان عشق کو، ناول کو فری میں لکھتی رہوں اور چینل پر پوسٹ کرتی رہوں۔ آپ سب کے ساتھ کا بے حد شکریہ، آپ سب کے کامنٹس اور پازیٹیو فیڈ بیک کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں اور اچھے اچھے کامنٹس بھی کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ لائک، کامنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جو لوگ بھی نئے ہیں، اذلان عشق کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور نئے لوگ ہیں، انہیں بتاتی چلوں کہ شروعاتی 5 قسطیں جو ہیں وہ فکشنل رائٹس کے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ایک ہی ویڈیو ہے وہاں پر، اسی میں 5 قسطیں موجود ہیں، جو کہ ری ایڈیٹڈ ورژن میں نے وہاں اپلوڈ کی ہیں لکھنے کے بعد، تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ 5 قسطیں پڑھ سکتے ہیں۔ میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے رائٹنگس بائی پری کے نام سے، رائٹنگس بائی پری اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے pari.writing کے نام سے، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور اگر شروع کی 5 قسطیں پڑھنی ہیں تو فکشنل رائٹس پر پڑھ لیں، اور آنورڈ سے 6 ایپیسوڈ سے لے کر اب تک کی ساری قسطیں اسی چینل پر موجود ہیں، اور یہیں پر ناول ختم کیا جائے گا، اسی چینل پر ختم کیا جائے گا، تو لازمی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ شمس پیزا رکھتے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شمس کے چہرے پر بے انتہا خوشی لوٹ پوٹ ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر، اب وہ واقعی سجدہ ریز ہونا چاہتا تھا۔ شمس نے وہاں ایک روم میں جائے نماز بچھا لی، جو ویٹنگ روم تھا۔ وہاں سارے لوگ نماز ہی پڑھ رہے تھے، باقی کچھ لوگ آرام بھی کر رہے تھے۔ شمس نے نماز پڑھتے اب نفل کی نماز ادا کی، 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد ڈھیروں مرتبہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہاں سے نکلتا باہر چلا گیا۔ اس نے صدقہ بھی دیا تاکہ مزید بلائیں ٹل سکیں، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خود کھانا کھایا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، وہ ابھی تک وہیں موجود تھا، باہر ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ اب موبائل نکالتے دیکھا تو کشش کے 20 میسج آئے ہوئے تھے۔ شمس نے سہمتے ہوئے میسج کھولے۔ ارے دیکھ بھی لو میسج، حد ہے، کشش کا میسج آیا ہوا تھا۔ سارے میسیجز میں اینگری ایموجی زیادہ تھیں، جبکہ سوال صرف ایک ہی تھا۔ بھائی نے تو مشن پورا کرنے کے لیے شادی کی ہے نا، تو کیا ابھی تک مشن پورا نہیں ہوا؟ بھائی اسے طلاق کب دیں گے؟ کبھی نہیں، شمس نے مختصر سا جواب ٹائپ کرتے کشش کو بھیج دیا، اور ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وجہ؟ کشش نے 2 منٹ بعد ہی رپلائی کرتے میسج کیا، اور شمس کا موبائل ایک مرتبہ پھر بج اٹھا۔ شمس اب کھانا کھانا چھوڑتے اسے پھر سے موبائل پاکٹ سے نکالتے جواب دینے لگا۔ کیونکہ شادی کی ہے اذلان نے، گڈے گڈی کی شادی نہیں کروائی جو بیوی کو چھوڑ دے گا، شمس نے غصے میں جواب دے دیا، اور اب ایک مرتبہ پھر سے کھانا کھانے لگا۔ مشن تھا نا، پھر کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی اسے؟ کیا بھائی کا ان پر دل آ گیا ہے؟ کشش نے پھر سے سوال کیا۔ شمس کا کھانا کھانے کا مزہ بھی کرکرا ہو رہا تھا۔
کھانے کے بیچ جواب دینا پڑ رہا تھا، وہ بھی بار بار۔ اور شمس کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی اسے ڈسٹرب کرے یا اسے کھانا کھانے کے بیچ میں موبائل یوز کرتے کسی کو جواب دینے پڑے، میسج کرنے پڑے یا پھر کالز کرنی پڑے۔ اسی لیے اس نے اب دوبارہ سے کشش کو میسج ٹائپ کرتے لکھا، میڈم، باقی سوال اپنے بھائی سے کر لیجئے گا، اوکے؟ اب میں کھانا کھا لوں اگر آپ میڈم کی پرمیشن ہو تو۔ شمس نے بھی ہلکے سے طنز کیا۔ کھا لیں، جیسے میں انکار کروں گی تو نہیں کھائیں گے نا؟ کشش نے بھی مذاق اور تمسخر اڑایا اور تمسخر اڑانے والی ایموجی بنا کر شمس کو میسج ٹائپ کرتے سینڈ کر دی۔ شمس نے اب دوبارہ سے کشش کا میسج دیکھا تو واقعی کھانے سے جی اٹھ گیا، دل بھر سا گیا۔ اب کھانا بیچ میں چھوڑ دیا۔ لیجئے میڈم، چھوڑ دیا کھانا کھانا، اب آپ خوش ہو جائیں۔ شمس نے بھیگے سے لہجے میں میسج ٹائپ کرتے جواب دے دیا، جبکہ کشش شمس کا میسج پڑھتے حیران ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے میسج ٹائپ کرتے جواب دیا، میں نے تو نہیں کہا کہ کھانا چھوڑ دیں۔ کشش نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا، کیونکہ اب واقعی اسے برا لگنے لگا تھا کہ شمس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اس کی کڑوی باتیں سن کر۔ جی، آپ کبھی کچھ کہتی ہی کب ہیں؟ شمس نے میسج ٹائپ کرتے بھیج دیا۔ آپ تو معصوم ہیں نا؟ شمس نے اب کے ہنسنے والی ایموجی بھیجی۔ ہاں جی بالکل، کشش نے بلش والی ایموجی بھیجتے ساتھ میسج بھیج دیا۔ شمس نے میسج پڑھا تو دل دھڑکنے لگا، عجیب بے ڈنگے انداز سے، دل ہی بے ترتیب سا ہو گیا۔ اب کہاں کچھ کہا جاتا، شمس کی دھڑکنیں ہی تیز ہو گئیں۔ وہ اب پھر سے کھانا کھانے لگا، جبکہ واٹس ایپ کی چیٹ ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ وہ میسج ہی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، 4 سال ہو گئے۔ 4 سال سے کشش کو نہیں دیکھا، نہ جانے کیسی دکھتی ہوگی سامنے سے۔ واٹس ایپ پر ڈی پی بھی نہیں دکھتی تھی، کیونکہ کشش نے شمس کو شاید ہائیڈ کیا ہوا تھا، جس سے کشش کی ڈسپلے پکچر شمس کو نہیں دکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد شمس کھانا کھا چکا تھا، آدھا گھنٹہ بھی گزر چکا تھا۔ وہ اب گھر کی جانب رواں دواں ہو گیا، جبکہ گارڈز باہر پہرہ داری کے لیے موجود تھے، کلینک کے باہر، اذلان شاہ کی رکھوالی کرنے کے لیے، اسے سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اندر کمرے میں زویا جب نماز پڑھ رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، نماز اور دعا کرنے کے بعد جب وہ جائے نماز طے کرتے اٹھی اور پیچھے مڑی اور اذلان شاہ کو دیکھا، اذلان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، جو اس نے اسی وقت بند کر لی تھیں جب زویا اٹھنے لگی تھی۔ اذلان نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، ورنہ اسے تو ہوش آ چکا تھا تب سے ہی، جب سے زویا نے اس نرس کو کمرے سے بھگایا تھا، یہ کہہ کر، شوہر ہیں یہ میرے، سسٹر آپ ہوں گی ان کی۔ اذلان شاہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دیکھ نہیں پایا تھا، آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ اس کے بعد زویا اذلان شاہ کے پاس آتے کتنی مرتبہ اسے پکار چکی تھی، اٹھیں نا اذلان، اذلان اٹھ جائیں پلیز۔ آج اذلان بھی زویا کا صبر آزما رہا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کتنا اس کی محبت میں گرفتار ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی زویا نماز پڑھنے لگی تھی، اور اب پڑھ کر پیچھے مڑی تو اپنے ہاتھوں پر کیا دم اب آ کر اذلان شاہ پر کرنے لگی تھی، اور اس کے وجود پر اپنے نرم و ملائم ہاتھ رکھتے دم کرنے لگی۔ اذلان شاہ نے اب آنکھیں کھول دیں، زویا نے دیکھا تو یکدم ہی زور سے بول پڑی، اذلان، اذلان، آپ جاگ گئے۔ زویا یکدم ہی اذلان شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان شاہ کے دل اور زخم والے مقام پر زویا زوردار طریقے سے سر رکھتے اذلان کو خود میں بھینچ رہی تھی، جبکہ اذلان شاہ کے منہ سے یکدم ہی ایک کراہ نکلی تھی۔
اذلان شاہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ زویا یکدم ہی پیچھے کو ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ایم سوری، وہ مجھے پتہ نہیں چلا، سوری۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھ اذلان شاہ کے دونوں گال پر رکھتے معافی مانگی۔ اذلان نے اس معصوم بھولی بھالی سی لڑکی کو دیکھا جو اتنی زیادہ اس کی فکر میں گھل رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اذلان شاہ نے نرمی سے اپنے زردی سے مائل چہرے سے کہا اور ہلکا سا مسکرایا تاکہ زویا بھی ریلیکس ہو جائے، لیکن زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے، وہ اب رونا چاہتی تھی۔ پری رائٹس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر جو ہے وہ پری رائٹس نہیں لکھنا تھا، یہاں پر فکشنل رائٹس لکھنا تھا، یہ غلطی سے پری رائٹس لکھ دیا، عادت ہو گئی ہے نا وہاں پہ لکھنے کی، اس وجہ سے۔ بہرحال چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کامنٹ لازمی کرنے ہیں۔ شان اور مرجان دونوں ہی آرام کرنے کی نیت اور غرض سے ان کے گاؤں کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک طرف سنگل چارپائی پڑی تھی اور دوسری جانب 2 کرسیاں۔ بس میں سفر کرنے کی وجہ سے بے انتہا تھکاوٹ کا شکار ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی اب آرام ہی کرنا چاہتے تھے۔ مرجان نے کنڈی لگا دی تھی، اب اپنے بیگ سے اپنا نیا لباس نکالتے باتھ روم چلی گئی۔ ریڈ کلر کا لباس نکالتے، آج اس نے اپنی شادی والی ویڈنگ نائٹ کا اندرونی لباس بھی ریڈ کلر کا نکالا تھا جسے پہننے والی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اس کمرے کے اٹیچ باتھ روم سے باہر نکلی تو بھیگے بالوں سے شان پر قیامت خیز حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ شان سنگل چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، اس کے بھیگے لباس سے اس کے وجود کی رعنائیاں اور اندرونی پردے صاف واضح دکھ رہے تھے۔ شان بھی تھکا ہارا تھا لیکن مرجان کو دیکھتے اب یکدم ہی فریش ہو چکا تھا۔ مرجان قاتلانہ طور سے مسکرائی تو شان نے بھی لب بھینچ لیے اور نظریں پھیرنا مشکل ہو گیا۔ اور آخر کو نظریں پھیرتا بھی کیوں؟ اس کی جائز، حقیقی اور شرعی بیوی تھی، جس سے پیار کرنا، جسے دیکھنا، نہارنا اس کا جائز اور شرعی حق تھا۔ مرجان اب کنگھی اٹھاتے اپنے بال سنوارنے لگی، جب شان اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کے وجود میں تھکاوٹ اور مرجان کو دیکھنے سے آ چکی تھی، وہ بھی اب صبر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے مرجان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں آؤ، شان نے بھاری سی آواز میں پکارا۔ جی۔ مرجان مڑی اور شان کے پاس آتے اسی سنگل چارپائی پر شان کی بیٹھ گئی۔ اوپر آؤ، مجھے سونا ہے، شان نے نرمی سے کہا۔ اگر سونا ہے تو مجھے کیوں اوپر آنے کا کہہ رہے ہو؟ مرجان نے ہنستے ہوئے شان کو جواب دیا۔ بہت زیادہ نہیں بولنے لگی ہو؟ شان نے مرجان کی اب خود پر ایڈجسٹ کرتے خود پر بٹھا دیا۔ بیٹھو یہاں۔ شان کا لہجہ سخت ہوا۔ اب مجھ میں بھر دیتی ہو تو مجھے سکون پہنچانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں۔ شان نے مرجان کے سر میں انگلیاں چلاتے بالوں کو سہلایا اور اب پیٹھ پر ہاتھ رکھتے سوال کیا۔ آج شادی والی پہنی ہوئی ہے، کیا ارادے ہیں؟ شان نے نرمی لیکن شریر لہجے میں سوال کیے۔ تمہیں اپنا دیوانہ بنانے کے ارادے ہیں، مرجان نے کھلم کھلا کہہ دیا۔ میں تو پہلے سے ہی تمہارا دیوانہ ہوں، میں کون سا کسی اور کے پیچھے ہوں، میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا رہوں گا، سمجھی؟ شان نے بھاری لہجے میں کہتے مرجان کی پیٹھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے شروع کر دیا۔ اب مرجان کی اوپر کھسکاتے اس کی پیٹھ پر انگلیاں رکھی
اور نرمی سے شروع کر دیا۔ مرجان کو اسی سنگل چارپائی پر ایڈجسٹ کرتے اچھا جناب، تو آپ لوگ یہاں پہ پڑھیے اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اذان بھی ہو رہی ہے، اس لیے میں ذرا سا خاموش ہو جاتی ہوں، آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ اسی پل شان کا موبائل بج اٹھا۔ کال شمس کی تھی۔ شان اسی حالت میں سیدھا ہوا اور اب موبائل اٹھاتے کال اٹھائی۔ ہیلو جی، کیا؟ اوہ ہو، شاجیہ کیسے ہیں اب؟ ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں۔ شان نے جلدی میں کال کاٹ دی۔ مرجان، شاجی کو گولی لگی ہے، مجھے اسی وقت شہر جانے کے لیے دوبارہ نکلنا ہوگا۔ شان تیزی سے چارپائی سے اترتے، اب اپنے بیگ سے اپنا لباس نکالتے شاور لینے چلا گیا، جبکہ مرجان ہکا بکا سی شان کی باتیں سنتے وہیں گمسم سی رہ گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ گولی کیسے لگی؟ مرجان نے جلدی جلدی میں سوال کیا، جبکہ شان باتھ روم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شان نے جواب دیا، یار ابھی کچھ نہیں پتا، وہاں جا کر ہی پتا چلے گا نا۔ شان اب باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لیتے وہ جلدی جلدی سے باہر نکلا تو کمرے سے نکل گیا، جبکہ مرجان اب شاور لینے کی غرض سے باتھ روم چلی گئی۔ فریش ہوتے 10 سے 15 منٹ تک باہر نکلی تو شان اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اور اب چائے پیتے وہاں سے الوداع کرتے نکل گیا۔ لائک کریں، کامنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹارگٹ کو پورا کریں۔ آپ لوگوں سے ملتی ہوں میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جتنی جلدی ٹارگٹ پورا کیا کریں گے اتنی جلدی جلدی آپ لوگوں کو قسطیں مل جایا کریں گی انشاءاللہ۔ اور اگر ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ملیں گی، اس وجہ سے پھر لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سستی آ جاتی ہے۔ ویسے بھی جن لوگوں کو نہیں پتہ بتاتی چلوں کہ میرے آلریڈی 2 اور ناول بھی چل رہے ہوتے ہیں، ضیاء عشق اور محبت کی گہرائی، تو وہ چینل چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی محنت لگ رہی ہوتی ہے روزانہ کی بیس کے اوپر۔ ایک ایپیسوڈ لکھنے میں ہی اتنے جو ہے نا وہ گھنٹے لگتے ہیں، 2 دن لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ظاہر ہے سوچ سوچ کے لکھنی پڑتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ رائٹر کے دماغ میں پہلے سے ہی سارے سین لکھے ہوئے ہوں کہ ہم جیسے موبائل اٹھائیں اور لکھیں تو فٹافٹ لکھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔
ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے. مجھے باقی رائٹرز کا تو نہیں پتہ، میں تو اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے. جب میں لکھنے بیٹھتی ہوں پھر میں ساتھ ساتھ سوچ رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوتی ہوں. ہاں، پلاٹ پہلے سے ریڈی ہوتا ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ پلاٹ میں جو ہے وہ سینس بھی ریڈی ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پلاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس قسط میں یہ جائے گا، اس قسط میں یہ جائے گا. اس طرح کا ہوتا ہے کہ سینٹرل آئیڈیا بیس جو ہے نا وہ چیزیں رائٹر جو ہے لکھتی ہے. اور ہو سکتا ہے سم رائٹرز وہ پورا لکھ دیتی ہوں، پہلے سے ایک سین بھی لکھ دیتی ہوں کہ یہ سین ہوگا، یہ سین ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کرتی ہیں. میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں تو جو ہے وہ سینس نہیں لکھتی ہوں، بس سینٹرل آئیڈیا لکھتی ہوں. پہلے سے پلاٹ میں جو موجود ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا میں لکھ دیتی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ناول آگے بڑھے گا، قسطیں آگے بڑھیں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے قسط چلتی ہے ویسے ویسے جس قسط میں ہوتا ہے کہ آج اذلان اور زویا کے سینس آنے ہیں یا کشش کی انٹری ہونی ہے شمس کی لائف میں، یا وہ واٹ میسیجز کریں گے اس طرح. اب میسیجز کریں گے تو لکھ دیا، ابھی کیا میسیج کریں گے، کس طرح سے کنورزیشن ہوگی، یہ سب نہیں لکھا ہوتا. یہ جب لکھنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو ہی سوچ رہی ہوتی ہوں تو ہی لکھتی ہوں. اسی طرح زویا اور اذلان کے اگر سین ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہے، ایڈمٹ ہے، تو بس یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایڈمٹ ہوگا. اب یہ نہیں لکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا، زویا کیا کرے گی، اذلان کیا بات کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں. وہ سب پھر جب لکھتی ہوں تب سوچتی ہوں کہ اب کیا لکھنا ہے میں نے اس کے متعلق. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو مطلب ہر روزانہ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ہر روزانہ کا ایک دماغ چلتا ہے. آپ کو دماغ چلانا پڑتا ہے روزانہ کہ آج کے سین میں مجھے کیا ایڈ کرنا ہے، کیا اسکپ کرنا ہے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، لکھتے ہیں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو ہی جاتی ہے لکھنے کے لیے کہ دماغ چل جاتا ہے تو بس لکھ دیتے ہیں. باقی لائک کامنٹس لازمی کیا کریں اور موٹیویٹ لازمی کیا کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.